فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. معزز اسلامی بھائیوں اور نوجوانوں، عزیز بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس درس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے موت کی یاد. آج ہم سب موت کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ جانیں گے اور موت کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے ہم موت سے پہلے اس زندگی کی تیاری کریں. سب سے پہلی بات اس حوالے سے کہ ہم موت کو کیوں یاد کریں یا ہمیں موت کو کیوں یاد کرنا چاہیے. اس لیے کہ موت کو یاد کرنے سے ہم اور آپ گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اگر ہمیں موت یاد ہے تو ایسی صورت میں بہت سارے ٹائم پر ایسا ہوگا کہ ہمیں یہ خیال آئے گا کہ چلو یہ گناہ کر لیں، لیکن چونکہ ہمیں موت یاد ہے اس لیے ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بہت سارے موقع پر ہم سے گناہ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم موت کو بھول جاتے ہیں. ہمیں موت نہیں یاد رہتی اور موت کے بعد کی زندگی کی ہمیں فکر نہیں رہتی، اس لیے بہت سارے ٹائم پر ہم جو ہے وہ گناہ کا کام کر جاتے ہیں، اس کو لائٹ سمجھتے ہیں، اس کو ہلکے میں لے کر ہم وہ کام کر جاتے ہیں. موت کو اگر ہم یاد کریں تو ہم جو اپنی خواہش، اپنی مرضی کے مطابق جو چلتے ہیں نا، اس سے بھی اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. اس لیے کہ جب موت ہمیں یاد ہوگی تو ہمارے ذہن و دماغ میں حساب کتاب کا خوف ہوگا، حساب و کتاب کا ڈر ہوگا. اور جب حساب و کتاب کا ہمارے دماغ میں خیال ہوگا، ڈر ہوگا، تو ایسی صورت میں ہم اور آپ لذتوں سے، اسی طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بند کمرے کے اندر ہیں، کوئی نہیں ہے آپ کے آس پاس، لیکن چونکہ آپ کو وہاں پر موت یاد آ رہی ہے اس لیے آپ کا دماغ تو کچھ اور کہہ رہا ہے کہ کوئی غلط چیز دیکھ لوں، کوئی غلط کام کر لوں، کوئی فلم دیکھ لوں، کوئی مووی دیکھ لوں، کوئی غلط ویڈیو دیکھ لوں. آپ کا من، آپ کا ذہن، آپ کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے کہ مجھے اس راستے پر جانا چاہیے، لیکن چونکہ آپ کے ذہن و دماغ میں ایک طرف موت کی یاد بھی ہے، اس لیے وہ موت کی یاد آپ کی ہیلپ کرے گی کہ آپ اس راستے پر اپنے آپ کو جانے سے روک سکیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. آج ہمیں موت یاد نہیں ہے، آج ہم اور آپ موت کو یاد نہیں کرتے. حالانکہ ہم اور آپ اگر موت یاد کریں تو موت کی یاد سے ہم گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے. اچھا سوچیں ہم کہ ہم کوئی گناہ کا کام کرنا چاہیں اور وہ گناہ کا کام ہم کر بھی لے رہے ہیں، اچانک ہمیں یاد آتا ہے کہ اگر اسی صورت میں ہمیں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ پھر اسی حال میں آپ کو جب دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو اسی حالت میں آپ کو اٹھایا جانے والا ہے کہ آپ یہ گندا کام کر رہے تھے. جو بندہ جس حال میں جس کا انتقال ہوگا اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا.
بند کمرے میں آپ نے کیا دیکھا کسی کو نہیں پتا، لیکن اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا تو ساری دنیا کے لوگوں کو پتا چلے گا جب آپ دوبارہ اٹھائے جائیں گے کہ یہ بندہ یہ کام کرتا ہوا دنیا سے آیا۔ تو موت کی یاد اس لیے تاکہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں، موت کی یاد اس لیے تاکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ مثال کے طور پر اذان ہو چکی ہے، اب آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، کسی امپورٹنٹ کام میں بزی ہیں آپ کے اپنے حساب سے، دنیا کے حساب سے، لیکن چونکہ اذان ہو چکی ہے اس لیے سب سے امپورٹنٹ اللہ کی یاد ہے، نماز ہے، مسجد میں آنا ہے۔ اب آپ مسجد میں نہیں آ رہے، وہ اس کام میں جو دنیاوی حساب سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، مال آنے والا ہے، اس کے حساب سے آپ اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو موت اگر یاد آ جائے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دکان میں بیٹھے بیٹھے کیا ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک نماز جو ظہر کا وقت ہو چکا تھا، مجھے نماز کے لیے جانا چاہیے تھا، لیکن 2 بجے تک میں اپنی دکان میں بیٹھا رہا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا، تو آپ نے آخری نماز زندگی کی تو پڑھی ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ جب نماز تم پڑھو تو ہر نماز کو ایک دم آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرو۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ اگلی نماز کا ٹائم مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہم اور آپ کو مرنا ہے۔ تو موت کی یاد آپ کو بہت سارے مواقع پر جہاں آپ آسانی سے گناہ کا کام کر جاتے ہیں وہاں پر موت کی یاد آپ کو گناہوں سے بچا سکتی ہے، لیکن ہم لائٹ لیتے ہیں، ہلکے میں لیتے ہیں، اس کو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بآسانی کوئی بھی گناہ کا کام کر جاتے ہیں۔ اگر موت کی یاد سے ہم غافل نہ ہوں، موت کی یاد کو ہم جو ہے وہ اپنے دماغ میں رکھیں تو بہت سارے ٹائم پر ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز اور وہ یہ ہے کہ موت ہر ایک کو آنے والی ہے۔ دنیا کے کسی بھی دھرم والے کا اس میں اختلاف نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو اسے مرنا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد کسی کا کچھ عقیدہ ہے کہ اٹھایا نہیں جائے گا یا دوبارہ جنم ہوگا، اچھا کام کیا تو اچھی صورت میں، برا کام کیا تو بری صورت۔ مرنے تک سب کا اتفاق ہے کہ مرنا ہر ایک کو ہے، موت ہر ایک کو آنے والی ہے، ہم سب مانتے ہیں، ہم سب کا ایمان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی دنیا میں آیا ہے، جو بھی اس دھرتی پر اس زمین پر ہے، سب کو فنا ہونا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے سوائے رب العالمین کی۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس پر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم غافل ہیں۔ ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہمیں مرنا نہیں ہے۔ خاص طور سے نوجوان، صحت مند لوگ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت، ان کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی تو موت نہیں ہے۔ یہ ہم سب کا نظریہ بن چکا ہے کہ موت تو بوڑھوں کو آتی ہے جو کمزور ہو جائے، یا موت تو بیماروں کو آتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو ہم سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ کتنی عمر تھی؟ یا یہ پوچھتے ہیں بیمار تھے کیا؟ کیوں بھائی؟ صرف بیماروں کو موت آتی؟ صرف کمزوروں کو، بوڑھوں کو موت آتی ہے؟ موت واحد ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتی، کوئی تمیز نہیں۔ میں، آپ، چھوٹا بڑا، امیر غریب، بادشاہ فقیر، کوئی بھی ہو، کوئی تمیز نہیں۔ موت ہر ایک کو آنے والی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ کر پکڑ لے گی۔ لوہے کے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لو، موت وہاں بھی آ جائے گی۔ یہ موت ہے۔ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ موت نہ آنے کا معاملہ ہوتا تو ہم اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔
مختلف آیتوں میں حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. صحابہ مانتے تھے، اسی لیے انہوں نے غسل دیا، کفن دیا، اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو مٹی کے حوالے کر دیا. موت، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی تو ہما شما کی ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ اتنے انبیاء آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، چلے گئے، سب کا انتقال ہوا، سب کا انتقال ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا، بعد میں آئیں گے، پھر ان کو بھی موت آئے گی، ان کا بھی انتقال ہوگا. لیکن جو بھی دنیا میں آیا ہے اس میں سے ہر ایک کو موت آنے والی. اور صرف انسان نہیں، اللہ نے کہا کل شیء، ہر چیز، ہر چیز، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے کہا کہ یہ زمین جو ہے بدل دی جائے گی، یہ زمین نہیں رہے گی، پھر دوبارہ دوسری زمین، آسمان تبدیل کر دیا جائے گا. وحملت الارض والجبال، اللہ پہاڑوں کو اٹھائے گا، زمین کو اٹھائے گا، فدکتا دکتا واحدہ، ان دونوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا، سب ختم. سورج اور چاند کو جمع کیا جائے گا، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب پڑھے نا، ہم قرآن نہیں پڑھتے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال، پہاڑ چلائے جائیں گے. وتكون الجبال كالعهن، پہاڑ ہوا میں روئی کے کاپوس کی طرح اڑے گا. انسان بچھے ہوئے بچھونے کی طرح ہو جائے گا، جیسے ہم بچھونا اپنا بستر بچھاتے ہیں ویسے انسان بھی پڑا ہوا. موت ہر ایک کو آنے والی، موت ہر ایک کو آنے والی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، ہمارا انتقال ہونا ہے. لہذا ہمیں یہ خیال، یہ سوچ، یہ فکر، یہ تھنکنگ اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھنا ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. میری عمر ہو سکتا ہے 50 ہو، 40 ہو، 30 ہو، آپ میں سے کوئی 60 70 80 90 تک بھی جائے، کہیں تک بھی چلے جاؤ، ہر ایک کو. نوح علیہ السلام 950 سال، 950 سال رہے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ انتقال ہوا. آخر میں ان کا انتقال ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ کا انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا انتقال ہوا. جتنی بھی عمر آپ کی مل جائے، آپ کی آخری منزل موت، فائنل ڈیسٹینیشن موت. موت ہر ایک کو آنے والی ہے، موت سے غافل نہ ہو. یہ دوسری بات کے بارے. تیسری بات، موت کا وقت، ٹائم فکس ہے. ایسا نہیں ہے کہ موت اپنی مرضی سے آتی ہے. موت کا ایک ٹائم فکس، میرا ایک، آپ کا ایک، ہم سبھی میں سے ہر ایک کا ایک ٹائم ہے، وہ فکس ہے. اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر انسان کا ایک ٹائم فکس ہے، مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہمارا ٹائم آ گیا تو اب ایک مطلب آپ ٹائم کا جو اس کو آپ جس بھی ایریے میں لے کر کے چلے جائیں، اس کا ایک باریک سا حصہ، مطلب 0.00001 آپ کر لیں تو وہ ایک حصہ، ایک لمحہ بھی وہ ٹائم سے نہ آگے نہ پیچھے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، اللہ نے ساعہ کا لفظ، ایک لمحہ جس کو آپ بولتے ہیں، کوئی آگے پیچھے. سچویشن الگ ہو سکتی ہے، مرنے کی، انتقال ہونے کی، موت کے آنے کی، حالات الگ ہو سکتے ہیں. کوئی ڈوب کر مرتا ہے، کسی کی نارملی موت ہوتی ہے، کوئی ہاسپٹل میں جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ سے ہوتا ہے. الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں انتقال کے، لیکن ہر ایک کا ٹائم فکس ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، شہادت کی دعا کرتے 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 رہ گئے، لیکن شہادت نہیں. پوری زندگی لڑائی کی، پوری زندگی لڑائی کی، اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد بھی. اور اسلام کے بڑے کمانڈروں میں سے، بڑے سپہ سالار میں سے بڑے کمانڈر ہیں. اسلام سے پہلے بھی کوئی جنگ نہیں ہارے، اسلام کے بعد بھی کوئی جنگ نہیں ہارے. دنیا آج بھی ان کے نام سے دشمن خوف کھاتا ہے، کانپتا ہے کہ اتنا بڑا کمانڈر، اتنا ذہین اور اتنا مطلب چالاک اور ہوشیار، جنگ کے میدان میں اتنا بڑا کمانڈر، پوری زندگی جنگ کے میدان میں انہوں نے لگا دی. لیکن اللہ کے یہاں قانون ہے، سسٹم ہے، اللہ جیسے چاہے گا ویسے آپ کو موت دے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ
فجر کی نماز میں دشمن نے خنجر مار دی، جنگ کے میدان میں نہیں تھے، مسجد میں مارنے والے نے مارا، اور مسجد میں حملے کی کارروائی وہیں سے شروع ہوئی۔ وہ پہلا انسان تھا، فیروز ابو لولو اس کا نام تھا۔ مسجد میں حملے کی کارروائی، یہ سارے جتنے مسجدوں پر حملے کرنے والے سب وہیں سے جڑے ہوئے، وہ سارے یہودی نما انسان۔ مرنے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، انتقال کے، موت کے آنے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن موت کا ٹائم فکس ہے۔ ہمارے یہاں کیا لوگ سوچتے ہیں، صبح اٹھیں گے، بیدار ہوں گے، کوئی فکر نہیں، ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہاں لکھا کے رکھیں کہ کل ہاں اٹھیں گے ہی اٹھیں گے، لمبی چوڑی پلاننگ دنیاوی حساب سے۔ آخرت کے حساب سے کیا پلاننگ ہے بھائی؟ کیا سوچا؟ ابھی 30 سال کے ہیں تو انتقال نہیں ہوگا؟ پچھلے 2 سالوں میں دیکھیں کتنے نوجوان جوان آپ کے جاننے والے دنیا سے چلے گئے۔ ان پیرنٹس سے جا کر کے پوچھے جنہوں نے جوان بیٹے یا بیٹی کو کھویا ہو، سوال کرے ان سے کہ کیا جوانوں کو موت نہیں آتی؟ گھمنڈ کس بات کا؟ غرور اور فخر کس بات کا؟ اللہ نے مال دیا، طاقت دی ہے، صحت دیا ہے، ہیلتھ ہے، کسی بات کا نہیں، یہ سب ختم۔ موت جب حملہ کرتی ہے تو بڑے بڑے اس کے حملے کے چپیٹ میں آتے ہیں اور وہ لپیٹ میں لے کر کے دنیا سے ان کا قصہ ختم کر دیا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، موت کا وقت مقرر ہے، موت کا ٹائم فکس ہے، اور موت ہر ایک کو آنے والی ہے، لہذا موت کے تعلق سے ہوشیار ہے۔ اب چوتھی بات جو ہماری ہے وہ یہ کہ جب مرنا ہی ہے اور ہمارا انتقال ہو جانا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں۔ روزانہ چیک کرتے ہیں گھر میں، بیٹے کا، بیٹی کا کہاں تک پڑھائی ہوئی، کیا ہوا، مہینے بھر کا پیسہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے، راشن چلے گا کہ نہیں چلے گا، آگے دکان میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، گھر شفٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ساری پلاننگ ہے۔ آخرت کے حساب سے کیوں نہیں؟ ہمیں موت، ایک تو ہم موت سے غافل ہیں، اور دوسری کہ موت یاد بھی آ جائے تو موت کو یاد کر کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مریں گے۔ ایک بندہ کیا ہے، توبہ کرنے کی اگر اسے فکر بھی ہو جائے تو کیا کہتا ہے، ساتوب غدن، کل توبہ کروں گا، کل جمعہ سے، رمضان سے، ہے نا، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤں گا، کب سے، رمضان سے، ڈیٹ، اور اس بیچ میں موت آ گئی، ساتوب غدن، کل توبہ کر لوں گا، فناما پلاننگ کر رہا ہے کہ یہ ایسا 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 کروں گا اور فلاں دن سے توبہ کروں گا، لیکن رات میں سوتا ہے اور صبح اٹھتا نہیں، اٹھ ہی نہیں پاتا، وہ دنیا سے چلا جاتا۔ توبہ کب کرے گا؟ اپنی آخرت کو چیک کب کرے گا؟ ہم اور آپ کا جب یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، ہمارے یقین میں یہ شامل ہے کہ ہمیں مر جانا ہے، موت کا ٹائم فکس ہے اور موت کے بارے میں نہیں پتا کہ کب موت آنے والی ہے، لہٰذا ہمیں روزانہ کے حساب سے اپنی آخرت کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ مر جانا ہے۔ اپنی آخرت چیک کریں، آخرت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے۔ حساب لیا جانے والا، قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا، کیا کیا آپ نے، سارا کچا چٹھا نامہ اعمال کو آپ دیکھیں گے تو قرآن کہتا ہے سورہ کہف میں، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، انسان کہے گا نہیں یہ نامہ اعمال کیا ہو گیا، اس کو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی ہے، سب کچھ کاؤنٹ کر رکھا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور یہ سارے انسان جو کچھ دنیا سے کر کے گئے ہیں سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ اپنی آخرت چیک کریں، اپنا حساب کریں اس سے پہلے کہ آپ سے آپ کا رب حساب لے، اور جب رب حساب لے گا تو آپ کو اس کے سامنے سب کچھ، سارے سوالوں کا جواب دینا ہوگا، صرف آپ ہوں گے، آپ کا رب ہوگا، بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں، کوئی آپ کی طرف سے بولنے والا نہیں، کوئی وکیل نہیں ہوگا کہ آپ کی طرف سے صفائی دے دے، آپ کو آپ کے رب کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ پانچویں بات اور بڑی اہم بات ہے، موت کے بعد واپسی کا کوئی آپشن نہیں ہے۔
دنیا میں ایک بندہ غلطی کر لے, جیل میں چلا جائے, اس کو عمر قید بھی ہو جائے, تو واپسی کا آپشن ہوتا ہے اس کے پاس. کتنے سال؟ 14 سال کہ 10 سال؟ عمر قید کتنے سال؟ 14 سال. ہاں آئی تھنک 14 سال ہے. تو عمر قید کی بھی سزا مل جائے, واپس آ جائے گا وہ, اگر وہ زندہ رہے گا تو. لیکن موت کسی کو آ جائے تو واپسی کا کوئی آپشن نہیں. چاہے آپ کتنے ہی بڑے مالدار کیوں نہ ہو, کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس دنیا میں واپس آنے کا. یہ زندگی صرف ایک بار, اسی زندگی میں جو کرنا وہ کرنا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی ملی ہی اس لیے ہے تاکہ آپ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لیں. اللہ نے آزمانے کے لیے دنیا کی زندگی دی ہے تاکہ وہ آزمائے کہ ہم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. موت آ گئی تو واپسی کرنے کا کوئی بھی چانس نہیں. قرآن میں آپ دیکھیں کئی جگہوں پر اللہ نے, ظالم کہیں گے ربنا آخرنا الی اجل قریب, کہ اللہ تو ہمیں تھوڑی اور مہلت دے دے, واپس بھیج دے دنیا میں. سورہ سجدہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, کہ جب مجرموں کو, گنہگاروں کو لگے گا کہ اب تو ہمارا ستیہ ناس ہے, خرابی ہے, جہنم ہمارے حصے میں آنے والی ہے, سب ان کو اندازہ ہو جائے گا, دیکھ لیں گے تو اللہ سے کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب, ہم نے دیکھ لیا, سن لیا, جان لیا, سمجھ لیا, ایک کام کر, ایک چانس دے دے. فرجعنا, واپسی کا ایک چانس دے دے. کیوں؟ نعمل صالحا, ہم نیک عمل کریں گے, انا موقنون, اور ہم تجھے یقین دلاتے ہیں, اب پکا والا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر کے آئیں. اللہ نے سورہ منافقون کے اندر ذکر کیا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ سے کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, کہ اللہ سے کہے گا اے میرے رب, تو نے مجھے ایک تھوڑے دن کی اور مہلت کیوں نہیں دی, تھوڑے دن کی اور مہلت دے. کیوں؟ فاصدق واکن من الصالحین, تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو اللہ کیا کہتے ہیں, جو اس سے پہلے بات ہماری آ گئی, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کہ اللہ کسی بھی انسان کی زندگی کو یا موت کو لیٹ نہیں کرتا ہے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. یعنی اب موت آ گئی تو موت کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے, مہلت مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں. مجرمین ظالمین کہہ کر اللہ سے ریکویسٹ کریں گے ربنا آخرنا الی اجل قریب, اللہ تھوڑے دن کی مہلت اور دے دے. جہنمی جہنم میں چیخیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, اللہ جہنم سے نکال دے. وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کریں گے, وہ نہیں کریں گے جو اب تک کرتے تھے. اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, اب مہلت مانگ رہے ہو, کیا ہم نے تمہیں ایک لمبی عمر نہیں دی, ایک زندگی نہیں دی؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس سمجھانے والا نہیں آیا؟ کیا نصیحت کرنے والا نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں تھا؟ کیا تمہارے پاس میرے نبی کی باتیں نہیں تھی؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر, اب چلو جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو, ظالموں کی یہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں. موت کے بعد واپسی کا کوئی آپشن نہیں. یہ ہمارے دماغ میں یہ خیال ہمیشہ ہونا چاہیے کہ موت ہر ایک کو آنے والی ہے, موت کا ٹائم بھی فکس ہے, اور موت کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ تین چیزیں اگر ہمارے دماغ میں بس جائیں موت کے تعلق سے, تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اگلی بات اس حوالے سے ہماری بات نمبر 6, موت کے وقت ایک کافر اور جہنمی انسان تمنا کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں سورہ المومنون میں پارہ نمبر 18 میں کہ جب ایک انسان کے پاس موت آتی ہے اور وہ مجرم ہوتا ہے, اس کو سب کو پتا ہے, مجھے اپنے بارے میں پتا ہے, آپ کو اپنے بارے میں پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کر رکھا ہے, سب کو اپنے عمل کے اچھائیوں کے برائیوں کے بارے میں سب معلوم. اللہ کہتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت, کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے نا,
تو وہ اللہ سے کہتا رب ارجعون، اللہ ابھی نہیں، ابھی تھوڑے دن اور واپس کر دے، موت کو بلا لے، موت ابھی نہیں چاہیے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، بہت کچھ کرنا رہ گیا ہے اللہ، تھوڑی مہلت اور مل جائے گی، تھوڑے دن موت اور مؤخر ہو جائے گی تو میں کیا کروں گا؟ نیک عمل کر لوں گا، بہت کچھ کرنا رہ گیا. ہمارے ہاں مسئلہ کیا پتہ ہے؟ ہمارے ہاں لوگ نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے. اچھی بات ہے، جب بھی موقع ملے نیک عمل کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اسی لیے اس نوجوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی. شاب النشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. بڑھاپے میں یا کمزوری کی حالت میں نیکی کرنا کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے کہ جب بھی انسان کو موقع ملے نیکی کرے، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے یا انسان کے نیچر میں یہ چیز ہے کہ ہم برائیاں اس وقت کرتے ہیں، نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے. یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم اور آپ پہلے تو جوانی میں جیسے چاہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسی چکر میں بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے کہ بھائی بڑھاپے میں نیکی کریں گے، ابھی تو کھیلنے کودنے کے موج مستی کے دن ہے، زندگی 4 دن کی، عیاشیاں کر لو، موج مستیاں کر لو، جیسے چاہو زندگی گزارو. تو وہ انسان کہے گا جس کے پاس موت آتی ہے، خاص طور سے جو کافر ہو اور جہنمی ہو، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اللہ تھوڑی مہلت اور تاکہ نیک عمل کروں، بہت کچھ کرنا رہ گیا ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ کلا، نیور، ہرگز نہیں، کبھی نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو کہنے والے کی بات تھی، کہنے والے نے کہہ دیا. ہمارے ہاں کیا اصول ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب یہ مر جانے کے بعد یہ برزخی زندگی میں اپنی قبر کے اندر پڑا رہے گا. کب تک؟ دوبارہ اٹھائے جانے تک، قیامت کے آ جانے تک، دوبارہ سور میں پھونک مارے جانے تک یہ اب اسی برزخی زندگی میں یعنی قبر کے اندر پڑا رہے گا. اب اس کے بعد فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اللہ نے کہا سارے مر جائیں گے، سور میں پھونک مارا جائے گا، پھر وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی خاندان کام نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا کہ تو میرا کام بنوا دے، میں تیرا کام بنوا دیتا ہوں. سوچیں، غور و فکر کریں، اس حوالے سے بیدار ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ہم میں سے کسی کو یہ آرزو اور یہ تمنا کرنا پڑ جائے. 7ویں بات اور اہم بات، یہ تو بات تھی کہ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے موت کے تعلق سے. اب ہم میں سے ہمارے سماج میں رہنے والا کوئی بندہ مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، مثال کے طور پر میرا انتقال ہو گیا. اب میری موت سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ روزانہ ہم کسی نہ کسی کے واقعات سنتے ہیں، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، گاؤں میں، ہمارے فلاں شہر میں، ہمارے ددیال میں، ہمارے ننیہال میں، ہمارے فلاں رشتہ دار کا فلاں کا انتقال ہو گیا. لوگ تو جا رہے ہیں دنیا سے روزانہ، کوئی کافر مر رہا ہے، کوئی مسلمان مر رہا ہے، کوئی کسی بھی جو بھی جیسے بھی مر رہا ہے. لیکن ایک انسان کی موت سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ کچھ نہیں. بس ہم نے کسی کی موت کی خبر سنا، انا للہ پڑھ لیا، موت ہوا تو جنازے میں چلے گئے، مٹی میں شامل ہو گئے، اس کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. پھر سے اپنی دنیا، اپنی موج مستیاں، اپنے موبائل اور اپنی دکان اور اپنا وہی سب کچھ چل رہا ہے. پھر سے انسانوں کی موت سے ہم کیا سبق لیتے ہیں؟ یہ اہم ہے، یہ اہم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کا انتظار کر رہے ہیں قبر کے پاس بیٹھ کر کے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، لکڑی سے آپ زمین کی مٹی کو کورید رہے ہیں، زمین کی مٹی کو ہٹا رہے ہیں، یہاں وہاں کر رہے ہیں. جیسے انسان سوچتا ہے تو کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اس کی انگلی چلتی رہتی ہے، اور وہ سوچ رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے بعد تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور کہتے اتنے آنسو نکلے حتی بلت ثرا،
یہاں تک کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر زمین کی مٹی میں لگ رہا ہے اور زمین کی مٹی آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی، گیلی ہو گئی. اور یہی بات کہتے کہتے اسی سچویشن میں رہتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، نصیحت کی صحابہ کو. فرمایا اے میرے صحابہ، اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کرو، اس جگہ کے لیے تیار، تمہیں بھی یہیں پر آنا ہے، تمہارا بھی انتقال ہو جانا ہے، موت تم کو بھی آنے والی ہے، اس جگہ کے لیے تیاری کرو. ہم میں سے ہر ایک کی کتنی تیاریاں ہیں ہم اپنے بارے میں اندازہ لگائیں. ایک مر جانے والا اپنی موت سے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے غافل انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، غفلت میں پڑے ہوئے سوئے ہوئے انسان، بیدار ہو جا اور قبرستانوں کا چکر لگائیں. قبرستان میں موجود سارے لوگ ایک چانس پانے کا تمنا کر رہے ہیں، وہ چانس آپ کے پاس موجود ہے، وہ چانس آپ کے پاس موجود ہے، ورنہ مر جائیں گے کوئی چانس نہیں ملنے والا. مر جانے والا اپنی موت سے یہ پیغام دیتا ہے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، دین کی طرف. دنیا کماؤ مسئلہ نہیں ہے، لیکن دنیا کمانے کے چکر میں دین کو مت بھولو، مت بھولو دین کو، اس لیے کہ دین کو بھولو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری دنیا بن جائے لیکن آخرت کبھی نہیں بننے والی. آخرت کبھی نہیں بننے والی. یہ مر جانے والے کی موت سے ہمیں یہ پیغام، یہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور موت کی تیاری کرنا چاہیے. اچھا، ایک انسان مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی موت سے ہم نے سبق بھی حاصل کر لیا، اس کو اپنے ہاتھ سے مٹی کے حوالے بھی کرائے. اب تو ہم اپنی دنیا میں ہیں، ہمارے پاس ابھی نیکیاں کرنے کا موقع ہے. لیکن ایک بندہ جو مر گیا اس کے پاس نیکیاں کرنے کا چانس تو ختم ہو گیا. اب اگر اس نے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کیا ہوگا تو نیکیاں ملیں گی اس کو، لیکن عام حالات کے حساب سے اس کی نیکیوں کا سلسلہ کلوز، ختم ہو گیا. اب وہ مر جانے والا، اسے سب سے زیادہ اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہماری دعاؤں کی. دنیا سے چلے جانے والا ایک مسلمان بندہ، کافر کی تو بات ہی نہیں کرتے ہم کیونکہ کافر کا انجام سب کو پتا ہے. اور اچھا ایک بات بتا دوں جو بیچ میں مس ہو گئی، پارہ نمبر 14 پڑھیں، سب سے پہلی آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اپنے مسلمان ہونے پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. کتنے ایسے ہیں دیکھیں آپ شرک دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے شرک نہیں کر رہے ہیں. کتنے ایسے آپ دیکھیں ہم جن کو دیکھ دیکھ کر ارے ان کے پاس تو بڑی دولت ہے، یہ ہے وہ ہے، دس ہے اور دیٹ، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک. ایک دن ایسا یہ سارے کافر بڑے بڑے سب مل کر کے یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہی مسلمان ہوتے. پارہ نمبر 14، ربما یود الذین کفروا، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کافر یہ چاہت کرے گا لو کانوا مسلمین کہ کاش وہ مسلمان ہوتا. اللہ نے کہا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون. یہ اپنی زندگی میں مست ہے، چھوڑ دیں ان کو، چھوڑ دیں ان کو. ان کا ایک وقت مقرر ہے، بہت جلد ان کو معلوم پڑ جائے گا کہ دنیا تو ان کی اچھی تھی لیکن آخرت میں جو ہمیشہ والی زندگی ہے یہ آخرت میں ان کا صرف اور صرف نقصان ہونے والا ہے. تو مر جانے والا ایک بندہ جو مسلمان ہے وہ ہماری دعاؤں کا سب سے زیادہ مستحق ہے. اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے بھائی، آج آپ کا جاننے والا یا جس کو آپ جانتے تھے انتقال ہو گیا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی لیکن آپ جانتے تھے، آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، اس کو نیکی مل جائے گی. ہو سکتا ہے قبر کے عذاب سے وہ بچا لیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا کے بدلے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. آپ کا جس دن انتقال ہوگا تو اس دعا کی بدولت اللہ رب العالمین آپ کے بھی حصے میں یہی ساری چیزیں. اس لیے کہ نا ہم تو ظاہری اعتبار سے کیا کرتے ہیں، ہمیں بدلہ چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا ملے گا. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ظاہری اعتبار سے ہمیں کوئی بدلہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن چھپے ہوئے بدلے اتنے مل جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آپ نے کسی کے لیے دعا کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا اس کے حق میں قبول ہو،
لیکن اس ایک دعا کے بدلے جو آپ نے فلاں بندے کے لیے کیا، اللہ آپ کو کتنی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اس کا. اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی میں اس کے لیے دعا کروں گا تو اس کو یہ چیز مل جائے گی، مجھے کیا ملے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے، یعنی میں کرلا میں ہوں، آپ یہاں ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں گے تو کیا ہے پتہ ہے، ایک فرشتہ آپ کے سر کے پاس ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، آپ جو میرے لیے مانگیں گے اللہ کا فرشتہ وہی آپ کے لیے مانگے گا. آپ نے مثال کے طور پر مانگا کہ اے اللہ فلاں صاحب کو جنت دے دے، مثال کے طور پر، تو فرشتہ کہتا آمین، اور ساتھ میں کیا کہتا جانتے وَلَكَ بِمِثْلٍ، تجھے بھی اللہ وہی دے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا. آپ زمین والے کے لیے دعا کریں، اللہ کے آسمان میں موجود فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ہم بدلہ چاہتے ہیں کہ ظاہری کوئی بدلہ ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ہم فلاں صاحب کے لیے کچھ کریں گے تو ہمیں کیا. مر جانے والا ہماری دعاؤں کا سب سے زیادہ مستحق ہے. کسی اور کے لیے دعا نہ کریں، لیکن جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں ان کے لیے دعا کریں. مسئلہ یہ ہے ہم اپنی دنیا میں اتنے مست ہیں کہ ہمارے اماں ابا کا بھی انتقال اگر ہو گیا ہے تو آپ خود سوچیں کہ آپ میں سے کسی کے ابا یا اماں کا اگر انتقال ہوا ہے، آخری بار آپ نے اپنی امی یا ابو کے لیے کب دعا کیا تھا. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا کریں، رب کے سامنے مر جانے والوں کے لیے دعائیں کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگتے تھے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دینا کب؟ جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا. کیا لگتے تھے وہ ہمارے؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے ہمارے لیے بھی دعائیں کی، ہمارے لیے دعا. اپنا ایمان محفوظ رکھیں، اپنی توحید کی حفاظت کریں، اور ساتھ ساتھ میں زندہ ہیں موت کو یاد کر کے اچھے کام کریں. اور آپ کے سامنے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اپنے دعائے خیر میں یاد رکھیں، اس لیے کہ مر جانے والا ہماری دعاؤں کا سب سے زیادہ مستحق ہے. اور آخری بات اس حوالے سے میرے بھائیوں، کہ یہ سارے درس، یہ ساری باتیں، علماء کی تقریریں، یہ صرف آپ کے ذہن و دماغ کو کھولنے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ آپ اگر خود سے سوچیں تو موت یہ نصیحت کے لیے کافی ہے. کفا بالموت واعظا، موت سب سے بڑی نصیحت کرنے والی چیز ہے، مجھ سے بڑی، کسی بھی عالم سے بڑی. موت کو اگر آپ سیریس لے لیں تو کسی کا انتقال کر جانا آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم سوچتے نہیں، ہم سوچتے نہیں، ہم سیریس نہیں ہیں، ہم دنیا میں مست ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، موت کی یاد سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، قبر سے غافل ہیں. ہم اور آپ کو یہ ساری چیزیں اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. موت کو یاد رکھیں، موت آپ کو گناہوں سے دور رکھے گی. موت کو یاد رکھیں، موت آپ کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے دور رکھے گی. موت کو یاد رکھیں، موت آپ کو بہت سارے اچھے کام کے راستے پر لے کر کے جائے گی. موت کو یاد رکھیں، موت کی یاد آپ کو آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کا چانس اور موقع دے گی. یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں رکھنے کی کوشش کی. بس کہنے کا مطلب یہ، ہم میں سے ہر ایک اس سارے درس و دروس سے زیادہ فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے اعتبار سے پرسنلی اپنی زندگی کو جانیں، اس کے تعلق سے غور و فکر کریں، سمجھیں، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی فکر میں لگ جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو موت کو یاد کرنے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم سبھی کو اس دنیا کے اندر نیکیوں کے کام کرنے اور برائیوں کے کام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.